السلام علیکم دوستو، کیا آپ تیار ہیں ایک ایسی کہانی کے لیے جو آپ کو لے چلے گی راز، جذبات اور رومانس کے ایک انوکھے سفر پر۔ میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جائنٹ سٹوری۔ ہر لفظ میں چھپا ہے ایک راز، ہر کہانی میں چھپا ہے ایک نیا احساس۔ تو چلیے بند کر لیں اپنی آنکھوں کو دنیا سے اور کھول لیں اپنے دل کے دروازے میری کہانیوں کے لیے۔ شروع کرتے ہیں۔ صبح کا منظر۔ گاؤں کی تنگ گلیوں میں دھندلگے کے ساتھ روشنی پھیل رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرنیں ٹوٹ کر زمین پر بکھر رہی تھیں، جیسے زمین کو ایک نئی امید مل رہی ہو۔ شہروز، ایک نوجوان لڑکا، گاؤں کے چھوٹے سے کچے مکان کے باہر کھڑا تھا۔ اپنے کچے راستے پر چمکتے ہوئے قدموں سے چل رہا تھا۔ اس کا جسم چیتلے میں لپٹا تھا اور نظر میں ایک گہری اضطراب چھپی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح غربت کی زنجیروں میں جکڑا تھا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک سوال اٹھتا تھا: کیا یہ میری تقدیر ہے؟ کیا میں ہمیشہ اس گلی کے اسی کونے میں رہوں گا؟ شہروز کا دل کچھ اور ہی چاہتا تھا، اور شاید یہ چاہت اسے اس گاؤں سے باہر لے جانے والی تھی۔ شہروز کا دن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ صبح سویرے اٹھ کر کھیتوں میں کام کرنا، پھر شام کو تھکا ہارا گھر واپس آنا، یہی اس کی زندگی تھی۔ اس کی ماں کا نام سلطانہ تھا، جو زیادہ تر بیمار رہتی تھی، اور اس کا والد شاکر ایک مزدور تھا جو کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ شہروز کو بچپن سے ہی یہ سکھایا گیا تھا کہ زندگی جینے کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ صرف محنت کافی نہیں، اس کے لیے کچھ خاص ہونا ضروری تھا۔ شہروز، تمہیں اس دن کا انتظار ہے جس دن تم ہماری تقدیر بدل سکو گے۔ یہ ہمیشہ اس کی ماں کا قول تھا، مگر شہروز کبھی نہیں سمجھ سکا کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ شہروز کے دل میں ایک جذبہ تھا، ایک خواب تھا کہ وہ ایک دن اس گاؤں سے نکل کر کچھ بڑا کرے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے خوابوں کی تعبیر کہاں سے آئے گی۔ ایک دن شہروز کھیتوں سے واپس آ رہا تھا جب اس کی نظر ایک عجیب سی شخصیت پر پڑی۔ ایک بوڑھا شخص جس کا چہرہ چھپایا ہوا تھا ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے گزرنا چاہتا تھا، مگر کچھ عجیب سا تھا جو اسے اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ بوڑھے شخص نے شہروز کو دیکھتے ہوئے کہا: تمہاری تقدیر تمہیں خود تلاش کرنی ہوگی لڑکے، تمہارے اندر ایسی طاقت ہے جس کا تمہیں خود بھی پتہ نہیں۔ شہروز رک گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں غریب لڑکا ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، شہروز نے شکوک کے ساتھ کہا۔ بوڑھے شخص نے ایک گہری سانس لی، پھر اس کی آنکھوں میں ایک روشنی جلملا اٹھی۔ میں جانتا ہوں تم میں کچھ خاص ہے، تمہارے اندر ایک قدیم طاقت چھپی ہے جو ایک دن تمہیں اپنے راستے پر گامزن کرے گی۔ میں تمہیں ایک کتاب دوں گا جو تمہیں وہ سب سکھائے گی جو تمہیں اپنے اندر کی طاقت کو پہچاننے کے لیے درکار ہے۔ شہروز چونکا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ بوڑھے شخص نے ایک پل میں کتاب نکالی اور شہروز کی طرف بڑھا دی۔ اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ تمہارے سفر کا آغاز ہے۔ تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، لیکن تمہیں اسے جاننا اور سمجھنا ہوگا۔ شہروز نے کتاب تھامی اور بوڑھے شخص کی طرف متوجہ ہو کر بولا: کتاب میں کیا لکھا ہے؟ بوڑھے شخص نے مسکرا کر کہا: یہ کتاب تمہیں جادو، طاقت اور تاریخ کی ایک نئی حقیقت سے متعارف کرائے گی۔ یاد رکھو، یہ ایک سفر ہے اور تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ شہروز کتاب کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس نے کتاب کو کھولا اور اندر ایک پراسرار علامتیں نظر آئیں۔ کچھ دنوں تک وہ کتاب کو صرف دیکھتا رہا، مگر ایک رات جب وہ تھکا رہا اپنی چارپائی پر لیٹا، اچانک کتاب میں ایک روشنی نکلی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک نیا منظر پھیل گیا۔ یہ منظر ایک قدیم زمانے کا تھا، جہاں ایک عظیم سلطنت کے لوگ جادو اور طاقت کے حامل تھے۔ شہروز نے کتاب کا مطالعہ شروع کیا اور اس میں چھپی طاقتوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس میں اسے مارشل آرٹ کی بنیاد، جادو کی طاقت اور ایک قدیم خاندان کے بارے میں پتہ چلا جو اس کے اجداد کا تھا۔ تم ایک دن اس طاقت کو استعمال کرو گے شہروز، یہ تمہارا سفر ہے۔ کتاب میں یہ جملے بار بار لکھے ہوئے تھے اور شہروز کا دل بے چین ہو گیا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو دوستوں ایک پیارا سا لائک ضرور کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، اور اس کی اگلی قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں ایک نئے راز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔